بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا چھٹا سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ مسلسل آزمائشوں میں ہیں۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، ظلم اور جبر کی سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی جا رہی؟ اس میں اللہ رب العزت کے دو برگزیدہ بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت حمزہ ہیں جو نبوت کے چھٹے سال میں ایمان لے کے آتے ہیں، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی نبوت کے چھٹے سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 دن بعد اسلام لے کے آتے ہیں۔ ان دونوں کے اسلام لانے سے اسلام کو جو تقویت ملتی ہے اس کا تذکرہ تو ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اسلام کیسے لائے اور کون کون سی وجوہات تھیں جو ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب او بأبی جاہل بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی جو حلقہ تھا اس میں داخل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج تھا اس پہ ہم تھوڑا سا آج گفتگو کریں گے۔ آپ فطرتاً تند مزاج، سخت خو تھے، تھوڑے سخت دل کے انسان تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک طرح طرح کی سختیاں ان سے جھیلیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اندر متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں ہیں۔ ایک طرف سے تو جو ان کا آبائی دین تھا، وہ ان کی آبائی جو رسوم و رواج تھے ان کو بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، ان کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اس سے بھی متاثر ہو رہے تھے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اس کے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ برداشت کیا جاتا ہے، لیکن اس دین کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایسا کیا چیز ہے اس دین میں کہ اس شخص کے اندر اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ مصائب کے اتنی حد تک اس کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے کہ وہ جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے خود بھی اس راستے میں تکلیفیں جھیل رہے تھے اور آپ کے جان نثار صحابہ بھی۔ تو حضرت عمر فاروق جو تھا ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک رات وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے رات جو ہے ان کو گھر سے باہر گزارنی پڑتی ہے، تو وہ رات کو خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مشاہدہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور 29ویں سپارے کی سورہ الحاقہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس تلاوت پر حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں اور اپنے جی میں کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی وہ جو صورت ہے وہ اس کا انداز ایسے ہے جیسے شعر و شاعری ہوتا ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تو شعر و شاعری پڑھ رہا ہے۔ لیکن اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں،
تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہے، یعنی اگلے وقتوں کی باتیں، یہ جو دلوں کے حال بوجھ لیتا ہے، یہ تو کوئی کاہن ہے۔ لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جب وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو آخر تک پڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام میرے دل میں جاگنا شروع ہو گیا، اس نے جڑ پکڑنا شروع کر دی، جیسے میرے اندر کسی نے اسلام کا بیج بو دیا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی چونکہ میرے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبا و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا جو چھلکا تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ میرے دل کے کونے کونے میں اندر جو مچلنے والی حقیقت تھی اس کے مغز پر جو تھا ابھی میرے جاہلی رسومات ہی غالب رہیں، اس لیے یہ جو اسلام کا جو جذبہ میرے اندر تھوڑا سا بہت پیدا ہوا وہ تھوڑا دب گیا، اور اسلام دشمنی جو تھی وہ میرے اندر برقرار رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں تھے کہ بنی زارہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے تیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ ظاہر ہے قبیلے ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے، اور ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا۔ لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرت سن چکے تھے، چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا، اور ان کی بہن لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا، ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تقرت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر کی یہ فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی اندر سے جھانک کر دیکھا
کہ حضرت عمر جو ہے وہ ننگی تلوار لیے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. وہ شخص لپک کر واپس گیا، صحابہ کرام کو بتایا کہ حضرت عمر دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ننگی تلوار لیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر ہیں. انہوں نے کہا دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کو اچھا سبق ملے گا، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اسی کا ہی کام تمام کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی. جب وحی نازل ہو چکی تو آپ بھی باہر آ گئے، اور آپ نے حضرت عمر کی تلوار کو حضرت عمر کی چادر سے پکڑا اور جھنجھوڑا کہ عمر تم اپنا انجام ولید بن مغیرہ جیسا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس کے انجام سے بھی ابھی سبق نہیں ملا؟ عمر اسلام لے آؤ اور اپنی آخرت کو کامیاب کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی دی. معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان کے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی. دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت و شرف، اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے. پھر میں نے جی کہا کہ یہ ابو جہل ہے. اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں. حضرت عمر کا یہ بیان سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. انشاءاللہ کل کے مزید پروگرام میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو تقویت ملی اس کے اوپر مزید تذکرہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبے کو ہمیں ان کے جذبے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.